میں ریکویسٹ کے ساتھ جملہ پڑھوں گا بابا جی، وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ آیت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، بابا جی محمدی پور ایک ترڈا ہے، یہاں ہزاروں علماء ذاکرین پڑھ کے گئے ہیں، بابا جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو آیت میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ جناب نے اس سے پہلے کس عالم سے اس اینگل سے سنی ہو، تو بابا جی آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اگر وہ عالم فوت ہو گئے ہیں میں ان کی قبر کو سلام کروں، اگر زندہ ہیں جہاں ملیں گے میں ان کی جوتیاں چوموں گا۔ آپ نے مجھے بتانا ہے بابا جی وہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اس کا ایڈریس نوٹ کر لیجئے، کیمرے میں محفوظ ہو جائے گا۔ سورت ہے مجادلہ، سورت نمبر 58، اور بابا جی آیت کا نشان ایسا کہ شیعہ مر سکتا ہے بھول نہیں سکتا۔ 12 نمبر آیت ہے بابا جی۔ اگر جناب نے پہلے یہ آیت اس اینگل میں سنی ہو تو انہوں مولا دے ممبر دی قسم ہے میں نے رو کے آکھنا ہے کہ پتر سنی ہے۔ بابا جی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جو بندہ بھی ہے نا منہ اٹھا کے محفل میں آتا ہے اور آ کے پاک رسول کے کان میں کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہے، اب سرکار دو جہاں کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آ کے کان میں کہے، لیکن چونکہ آپ خلق عظیم کے مالک تھے بابا جی اس لیے آپ یہ نہیں کہتے تھے اپنا مار جا کے منہ تو، آپ ایسا نہیں کہتے تھے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے شاہ جی ایک مرتبہ پکا ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا کسان شوق سے لایا اور سرکار کی بارگاہ میں، بابا جی یا رسول اللہ ہدیہ، کیونکہ آپ کو پتا سید پہ صدقہ حرام ہے، بابا جی ہدیہ ہے۔ اے سرکار نے یوں پکڑا، بابا جی دیکھا جی اس جملے تو سارے ضرور بولنا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک شاہ جی چور صاحب جتنے بھی دانے تھے نا سارے دانے تنہا رسول کھا گئے۔ محفل میں بیٹھا ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی تو عادت طیبہ یہ ہے جو چیز بھی آتی ہے آپ اسے تقسیم کر کے کھاتے ہیں، آج آپ سارا انگور تناول فرما گئے۔ فرمایا کیا کرتا، کھٹا ہی بڑا تھا، اگر میں تمہیں ایک دانہ بھی دیتا تو تساں کھاندیاں نک چاڑنا سی تے جس لے آندا وہ دل ٹوٹنا سی۔ اس لیے بابا جی مہربانی، اس لیے میں خود پہ جبر کرتا رہا، برداشت کر کے میں یعنی یہ ہے سرکار کا خلق عظیم۔ بابا جی جو آ کے کان میں کہتا نا سیدوں کا نانا برداشت کرتا، اب چونکہ اسے تو کوئی پرواہ نہیں نہ کسی کی، اسے غصہ آ گیا، اس نے آیت بھیجی۔ یہ میں تاں تو پہنا وا کہ یہ بڑی گھٹ جڑی آیت ہے نا پڑھی جاندی ہے تے چلو اس ٹائم کوئی نہیں جیب چوں گڈی چ پیڑ، چلو خیر مثال دیتا ہوں۔ بابا جی لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ ایک کارڈ دی مثال لینا تو یہ سمجھو 1000 روپیہ ہے، اینو 1000 سمجھ لو جی۔ کہا کہ اے ایمان والو جب بھی تم میں سے کوئی رسول کے کان میں کچھ کہنا چاہے اس پر واجب ہے پہلے پیسے دے کے صدقہ دے پھر اندر آئے۔ بابا جی میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اگر جناب نے یہ آج پہلے اس اینگل سے سنی ہو آپ نے مجھے اس عالم کا نام ضرور بتانا ہے، چونکہ میں سیداں دیا جتیاں چوم کے ڈھیر ساری محنت کر کے ممبر تک کھلوتا ہوں، دھیان رکھا جی دعا چاہیے دی۔ پیسے دو، بابا جی قرآن کیا کہتا ہے، اشفقتم، قرآن کہتا ہے ڈر گئے، بڑے بڑے قریبی لوگ پیسے ہاتھوں آنا ہی چھڑ گئے۔ تو بابا جی پھر وہ گل کتنے گئی کہ ایک شخص کو اتنا پیار تھا وہ گھر کا سارا سامان چادر میں لے آیا، قرآن تو نہیں مان رہا، بابا جی قرآن تو نہیں مان رہا۔ اچھا اب بابا جی سنیے، بابا جی میرے بادشاہ علی آئے، جیب چوں 1000 روپیہ کڈیا، کریانے کی دکان پہ گئے، اسے کہتا ہے اس کے 100 والے 10 تھے، بابا جی اس نے 10 دیے، بادشاہ نے 9 جیب میں ڈالے، ایک صدقہ دیا، سیدھا پاک رسول کے پاس، پھر واپس آئے، پھر صدقہ دیا، پھر 10 نوٹ 10 مرتبہ صدقہ دے کر پاک علی پاک رسول کی بارگاہ میں جاتا رہا۔ بابا جی قرآن دی قسم 73 فرقے لکھتے ہیں، آیت تلوار بن کے لٹکتی رہی، کوئی ہے جڑا پیسے دے کے گیا ہے، کوئی بھی نہ آیا سوائے علی کے اس آیت پر کسی بھی صحابی نے عمل نہیں کیا۔ ہن میں جھولی چک کے دعا لینی ہے، ایک بھی سید چپ رہا تو میں اتنے آ کے پیروں نو ہاتھ لا کے نہیں کرنا بابا جی سید ہو ایتھے ہی ہو کہ بے ہوش بیٹھے ہو، بابا جی مینوں جھاکا کو نہیں میں پرانا نوکر ہاں، میں اتنے آیا نہ جے تے آ کے میں سیداں دے پیر پھڑ لینے نے کہ سید ہو کے کیوں نہیں بولے۔ اے دیکھا جی اسے کہتے ہیں آیت نجوا، یعنی کان میں کچھ کہنے والی آیت۔ حضرت عمر منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے 3 چیزیں علی کو ملی ہیں، کاش ان میں سے ایک چیز مجھے ملتی، کاش خیبر میں علم مجھے ملتا، کاش نجوا کی آیت مجھے ملتی، اور کاش میں بھی محمد کا داماد ہوتا۔ بابا جی اتنی گزارش ہے اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت عمر کو کاش کہنے کی ضرورت کیا تھی؟